بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو اور نماز کے متعلق تھوڑی سی بات کرنا مقصود ہے کہ نماز کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جس سے بات کریں نا، ہر دوسرے تیسرے بندے سے کوئی کاروباری حوالے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، کسی کی کیا پریشانی ہے اور کسی کی کیا پریشانی ہے۔ اور ان پریشانیوں میں اگر آسانیاں چاہیے تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو نماز سے کوتاہی کرتا ہے، پوچھے نماز کی حاضری، فجر نہیں پڑھتا جی، باقی پڑھتا ہوں، 2-3 پڑھ لیتا ہوں جی، کبھی پڑھتا ہوں جی کبھی نہیں پڑھتا، یا کہتے ہیں جمعے کی نماز میں ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ سارے عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اور میں گفتگو سن رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ جی جو بندے کہتے ہیں جی میں مسجد نہیں جاتا، ان کا شرم کیا کرو یہ بات کرنے سے کہ مسجد نہیں جاتا۔ تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا؟ تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا؟ تو افسوس کے ساتھ یہ کہا کر کہ اللہ تجھے مسجد بلاتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا گھر ہے تو وہ تجھے توفیق ہی نہیں دے رہا۔ کیا پتہ تجھ سے کیا ایسے معاملات ہیں یا تیرے کیا معاملات ہیں اس اللہ سے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو آئے نہ۔ دیکھیں نا، ہلکی سی مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے جب وہ ایک زلزلہ آیا تھا، بڑا زلزلہ جب آیا تھا تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی تھی مسجدیں۔ اللہ لانا چاہے تو ایک اشارے سے لا سکتا ہے بندوں کو، اللہ کرنا چاہے تو کوئی ہلکا سا اللہ ایک معاملہ دے دیتا ہے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ کرونا میں ہمارے ایک جاننے والے آئے، ماشاءاللہ نمازی پرہیزی اچھے انسان ہیں، وہ ہالینڈ سے آئے تو کہنے لگے جی کہ ایسا ان کو دبایا ہے اس کرونے نے، ایسا انہیں پریشان کیا ہے کہ وہ ایئر ہوسٹس جو جہازوں میں ہوا کرتی تھی، بغیر جناب چھوٹے چھوٹے کپڑے، بغیر نقاب، بغیر ایسے وہ بالکل اپنے آپ کو کور ناخن بھی نہیں نظر آتا ان کا، ایسے وہ چل رہی ہیں۔ اللہ کروانا چاہے تو سب کچھ کروا سکتا ہے، چھوٹے سے ایک وائرس سے بھی ہے، چھوٹے سے ایک جھٹکے سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ میں مسجد جاتا نہیں ہے، میں نماز۔ تو کہا کر تجھے اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے مسجد میں، وہ اس کا گھر ہے، وہ جسے توفیق دیتا ہے اسے بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام کے اس بارے میں بڑا سخت فتویٰ ہے، بڑے صحابہ کے نام موجود ہیں اس بارے میں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کچھ نام کا تذکرہ کیا ہے اس بارے میں کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہم جو منافق یا کافر سمجھتے تھے نا، سوائے نماز نہ ادا کرنے والے بندے کے بارے میں مشکوک نہیں ہوتے تھے۔ سیدھی سادی بات تھی، جو بندہ مسجد نہیں آ رہا، اگر تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ بیمار یا کوئی سفر یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا تھا کہ شاید بندہ نفاق پہ چلا گیا، منافق ہو گیا، شاید بندہ کفر میں واپس چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو جو منافق تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر نماز میں نہ آئے تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ کہیں یہ منافق اور کافر ہو گئے۔ منافق بھی پیچھے عبداللہ بن ابی جیسے بندے ہر شرارت میں آگے ہوتے تھے لیکن مصلی پہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے ساتھ۔ کیوں؟ کہ وہاں لمبی بڑی بات یہی ہوتی تھی کہ بھی نماز میں جو نہیں آیا مطلب ہے کہ بندہ نہیں، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اس کی۔ آخری بات درس کی یہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے عذر پیش کیا کہ جی میں نظر نہیں آتا مجھے صحیح، راستہ ٹھیک نہیں ہے، راستے میں مجھے خطرہ ہے، دیگر معاملات، کئی اس نے عذر پیش کیے۔ تو پوچھا میں گھر نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے سامنے کہا جی پڑھ لیا کر۔ ایسے وہ واپس موڑا تو نبی صاحب نے پھر پیچھے سے بلایا کہ بات سنو، کیا بات ہے؟ کہا اذان کی آواز سنتے ہو تم؟ کانوں میں پڑتی ہے آواز حی علی الصلاۃ، سنتے ہوتے ہو؟ کہا جی اذان کی آواز تو آتی۔ کہ پھر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا گھر نماز پڑھنے کی، تو مسجد آیا کر، مسجد آ اور نماز پڑھ، یہ حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ جو ہے نا بے برکتیاں، بے سکونیاں، لڑائی جھگڑے،
کوئی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کوئی مرنے کو کہہ رہا ہے، کوئی کیا اور کیا، بڑے چھوٹے کا ادب احترام، جتنی بے برکتیاں ہیں نا، اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری صبح کی ابتدا نماز فجر کی جماعت سے نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے اس کی، کیونکہ اس کے علاوہ تو معاملات نہیں بنتے نا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رب کہتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کا نمازی ہے نا، میں نے اس کی ضمانت لے لی، میں نے اس کا ذمہ لے لیا. اور حدیث میں منع ہے کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہو نا، اس بندے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو کبھی، اللہ اس کا ضامن ہے. تو جس کی ضمانت رب نے لے لی تو اس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو تیرا کھانا خراب ہو جائے گا. نماز کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو حکم دیجیے اور کہیے. یہ میرے اور آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.